محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیاں کیا یہ غیب کے علم کے زمرے میں آتی ہیں؟ کیا ان پر یقین رکھنے والا ان کو لوگوں کو بتانے والا گنہگار ہوتا ہے؟ کیا اس پر یقین رکھنے والے کے بارے میں یہ اعتقاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا جو وصف ہے، اللہ کی جو صفت ہے غیب کی، یہ دوسروں کی طرف اس کی نسبت کر رہا ہے؟ عزیزان محترم، نہیں۔ محکمہ موسمیات کی جو پیشن گوئیاں ہیں، ان کے اوپر یقین رکھنا اور ان کے اندازے کو ماننا کوئی برا نہیں ہے۔ دیکھیں، علم غیب وہ ہے جو بغیر کسی سبب کے حاصل ہو۔ اللہ کا جو علم ہے وہ بغیر کسی سبب کے اللہ پاک کو حاصل ہے۔ باقی جتنے بھی علم ہیں وہ سبب کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا جو علم ہے وہ بسبب وحی، بسبب الہام، وہ انہیں اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اس لیے اسے علم غیب نہیں کہتے، انباء الغیب کہتے ہیں۔ تو یہ جو محکمہ موسمیات کی جو پیشن گوئیاں ہیں، یہ بھی بیٹھ کر کمرے میں تکا نہیں لگایا جاتا، بلکہ اس کے لیے بہت سارے اسباب کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ ان اسباب کی محنت کوشش کے نتیجے میں پھر ایک اندازہ بتایا جاتا ہے کہ ان علاقوں میں موسم ایسا رہے گا، ان علاقوں میں موسم سرد رہے گا اور یہاں بارش کا امکان ہے۔ وہ بھی یقینی بات تو نہیں کرتے، امکان کی بات کرتے ہیں، اور یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ ہم دیکھیں آج کے دور میں صرف موسمیات نہیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر بندہ اس نظر سے دیکھے تو وہ بھی گویا غیب کے زمرے میں اس کے ہاں آ جائیں گی۔ جیسے یہاں بیٹھے بیٹھے موبائل کے اوپر ہمیں ابھی ملک سے باہر کے حالات کا پتہ چلتا ہے، دبئی میں کیا ہو رہا ہے وہاں کی خبر کا پتہ چلتا ہے، امریکہ کے اندر آج یہ واقعہ ہوا اس کا پتہ چلتا ہے، انڈیا میں یہ ہوا اس کا پتہ چلتا ہے۔ پھر گاڑی نکلتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھائی میرا بھائی، میرے والد صاحب آج آ رہے ہیں اور وہ مانسیرا یا علاقے میں وہ دن 3 بجے پہنچیں گے۔ آپ کہتے ہیں اب وہ 3 بجے پہنچنے کا امکان ہوتا ہے، اب گاڑی خراب ہو جائے، آگے پیچھے وقت ہو جاتا ہے، لیکن ان کی ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے۔ اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں تو ٹرینیں ایک آدھا منٹ لیٹ نہیں ہوتی، یعنی کہا 1 بجے ٹرین آئے گی تو 1 بجے آتی ہے، 2 بجے جائے گی تو 2 بجے جاتی ہے۔ اسٹاپ پر بالکل جو ٹائمنگ ان کی ہوتی ہے، جو ان کا اسکیجول بنا ہوا ہوتا ہے ٹائم کا، اس سے ذرا برابر بھی انحراف نہیں ہوتا۔ لہٰذا ان کو بندہ یہ کہے کہ یہ غلط ہے اور یہ تو غیب کی باتیں یہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور ان کی باتوں پر یقین کرنا، غیب کی باتوں پر یقین کرنا ہے، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اور یہ قرآن مجید میں بھی اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کہ وہ اللہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بارش، رحمت کی بارش سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے۔ مطلب ہوا چلتی ہے تو اب بندہ کہتا ہے کہ بھائی بارش ہونے والی ہے۔ اب یہ بھی وہ سبب کے زمرے میں نا، ہوا سے اندازہ لگاتے ہیں، بادلوں کی حرکتوں سے اندازہ لگاتے ہیں۔ پہلے جو بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بادل اگر اس طرف سے اٹھ کر جائیں تو بارش ہوگی، اس طرف سے اٹھ کر اس طرف کو جائیں تو بارش نہیں ہوگی۔ یہ ان کا ایک اندازہ تھا، اور بادلوں کے سبب کے ذریعے سے وہ اس کا تخمینہ لگاتے تھے۔ تو یہ جو محکمہ موسمیات ہے، یہ ویسے ہی کوئی بیٹھ کر اپنی طرف سے تخمینے نہیں لگاتے، بلکہ اس کے پیچھے پوری مشینری استعمال ہوتی ہے، بہت سارے ماہرین اس کے پیچھے کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ، کروڑوں اربوں روپے کا فنڈ اس کے اوپر لگتا ہے، اور اس کے بعد یہ نتیجہ منتج ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرید نے عرض کی کہ حضرت میں صبح تہجد کے لیے اٹھتا ہوں لیکن خود نہیں اٹھ سکتا، جس دن الارم لگاتا ہوں تو اٹھ جاتا ہوں، جس دن الارم نہیں لگاتا تو نہیں اٹھ سکتا۔ آپ مجھے کوئی ایسا عمل وظیفہ بتائیں کہ بغیر الارم کے میں اٹھ سکوں۔ تو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بہترین جواب دیا اور فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ پاک نے یہ جو گھڑی کی نعمتیں کس کے لیے پیدا کی؟ یعنی یہ ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس سے فائدہ لو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ مزید عطا فرمائے۔ تو یہ بھی ایک سبب کے درجے میں ہے، لہٰذا سبب کے درجے میں ان کی بات کو ماننا اور لوگوں کو بتانا کوئی برا نہیں ہے۔ پھر اپنے پروگرامات آج کل تو مدارس کے اندر بھی اور دینی جماعتوں کے جو پروگرامات ہوتے ہیں وہ بھی باقاعدہ موسم کی رپورٹ کو دیکھ کر طے کیے جاتے ہیں۔ دینی مذہبی حلقہ، جو دنیاوی طبقہ ہے وہ تو کرتا ہی ہے، جو مذہبی طبقہ ہے وہ بھی ایسا کر رہا ہے کہ بڑا ختم بخاری ہے، کہیں جلسہ ہے سیرت النبی کا، ختم نبوت کا، وہ اس چیز کو دیکھنے کے بعد پھر اپنی تاریخ طے کرتے ہیں، اور 10 دن پہلے کی پیشن گوئیاں یا 5 دن پہلے کی بعد کی
پہلے بتا دینا یہ کوئی غیب کے منافی چیز نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔